کو نظر انداز کیا. تو یہ بھی ایک چیز کہ بعض اوقات انسان کو جھکنے کا اور دوسرے کی بات ماننے کا اور معاف کرنے کا حکم نہیں. وہ جو حدیث ہے التکبر مع المتکبر عبادہ، اسلام میں کتنا حکم ہے کہ ہر ایک سے جھک کے ملو. لیکن اگر ایک آدمی ہے بہت ہی مغرور، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے کا غرور کر رہا، ہم اس سے جھک کے ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ سمجھتا میرے پیسے کی وجہ سے دب رہا، میرے عہدے کی وجہ سے دب رہا. معصوم کی حدیث ہے التکبر مع المتکبر عبادہ. مغرور آدمی کے سامنے تم بھی اکڑ کے بیٹھو یہ ایک عبادت. اس کے سامنے ہاں غریب آدمی ہے، بے چارہ کمزور آدمی ہے، اس سے جتنا جھک کے ملو وہ عبادت. تو کبھی کبھار ایک مرحلہ یہ آتا، اور یہ صرف کتابی بات نہیں، آپ ہماری دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر کبھی آپ کسی کا خیال کرنے جا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ بھائی بہت شریف آدمی، کتنا اس نے ہمارا خیال کیا، کتنا لحاظ کیا. اور کچھ ایسے شیطانی آدمی ہوتے ہیں جو اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں، آپ کو کمزور سمجھ کے اپنے مظالم اور بڑھا دیتے ہیں. پھر وہاں پہ مقابلے کا حکم، پھر ڈٹ جاؤ ان کے سامنے، پھر ان کا مقابلہ کرو برابر کے ساتھ. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ایران جس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا کے تمام مضمون انسان ایک دوسرے کے قریب آئے، لیکن جب متکبر اقوام عراق کی صورت میں اور عراق کے سرپرستوں کی صورت میں سامنے آ گئی تو پورا مقابلہ کرنا، ان کو بتا دینا کہ ہمارا جھکنا کمزوری اور ناطاقتی کی وجہ سے نہیں. اور یہ پیغمبر کی سیرت کا سبق ہے کہ دیکھو عاشورے کا روزہ تک رکھوا دیا پیغمبر نے کہ یہودی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیا دین تو صرف ہمارے ساتھ کے لیے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے آیا، یعنی ہم سے ہر جگہ لڑنا ہے مسلمانوں کو، نہیں چلو رکھ لو روزہ. لیکن جب دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہودی پسند کرے ناراض ہو گئے، پیغمبر نے کہا چھوڑو اب ان کی بات، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو. لیکن جب یہ دیکھا کہ بجائے اس سے کہ یہودی اس سے یہ اثر لے کہ بھائی یہ مسلمان ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، کتنا لحاظ کر رہے ہیں، وہ اور اکڑ گئے یہ تمہارے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے اس لیے مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں قبلہ بدلنا، لیکن کس سے کہا؟ مسلمانوں سے نہیں کہا بلکہ سیدھا اللہ سے کہا. قد نرى تقلب وجهك، اے رسول، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، قد نرى تقلب وجهك الى السماء یا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قرآن کی آیت ہے. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تم راتوں کو اٹھ کے آتے ہو اور آسمان کی جانب دیکھتے رہتے ہو کہ کب وحی آتی ہے قبلہ بدلنے کا حکم آتا. فلنولينك قبلة ترضاها، اے رسول اطمینان رکھو ہم ان قریب ایسا قبلہ تمہیں دینے والے ہیں کہ تم اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت بتا رہی کہ پیغمبر اسلام بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اس وقت راضی نہ رہے جب یہودیوں کا یہ طرز عمل سامنے آئے. خواہش ہوئی پیغمبر کی یہ قبلہ بدل جائے، یعنی یہ خواہش رسول کی جانب سے آئے کہ اب ہمیں اپنا قبلہ بدلنا تاکہ یہودیوں کو وہ تانا دینے کا موقع نہ ملے. خیر اب میں اس کی کیا مثالیں دوں، یعنی بہت ہی بچکانہ بات ہو جائے گی. عورتیں اچھی طرح جانتی کہ اگر کبھی